أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال تعالى في موضع آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة تجبا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن خزن لسانه ستر الله عورته ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین کونین دے تاجدار امت غمخار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ مطہرہ معصمہ واسطے خاصے اے جو ساتھی دائیں بائیں ٹیک لگا کے جلوہ کرنے سوائے بزرگاں دے میں نوجوانہ دی خدمت عالیہ اندر گزارش کراں گا یہ ٹیکاں چھوڑ کے ذرا قریب تشریف لے آؤ. نوجوانوں نے مخاطبہ اندر اگے تشریف لے آؤ. آجو 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 اگے اگے آجو. او نوجوان نہیں ہو بابے نہیں ہو پیچھے بیٹھے جانے آجو تسی بھی آجو آجو آجو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. میں بزرگانوں زحمت نہیں دے آگا نوجوانوں نے مخاطبہ او ادھر بھی بیٹھے میں پیچھے شیخ بھی برمان صاحب ویکھو کیڑے کیڑے بیٹھے او پیچھے بیٹھے. چلو اس طرح کہہ لینا جڑے جڑے مرد نے وہ تھوڑے تھوڑے نیڑے آجو آ جانا. جو ساتھی باہر برآمدے اندر تشریف فرمانے وہ بھی اندر آ جاؤ. میں کہہ دیتا ہے جڑے جڑے مرد نے وہ اندر آ جاؤ آجو آجو جزاکم اللہ خیرہ. محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین اللہ پاک دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر یہ ماہ غفران ماہ فوزان نصیب فرمایا جو بڑی تیزی کے نال گزردا جا رہے ہیں. آج بحمداللہ تعالی 21 روزے مکمل ہو چکے اور 22ویں روزے دی تیاری دی مراحل اندر اسی داخل ہو چکے ہیں. اور اللہ پاک دا یہ بھی شکر گزار ہے کہ اللہ پاک نے مینوں اور تساں نوں اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائی ہے. یقیناً میرا اور تساں دا اللہ تعالیٰ نے یہ والا وقت یہ ٹائم اللہ نے قیمتی بنایا ہے. میری دعا ہے اللہ میری حاضری اور تمام خواتین و حضرات تشریف آوری اپنی رحمت نال قبول فرمائے اور اس ماہ سیام ماہ غفران دے جو باقی ایام نے اللہ تعالیٰ زیادہ تو زیادہ
رحمتہ برکتہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں مسافر ہاں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنہ دے سیام راتاں دے قیام میری ماما بہنہ دے سحری افطاری دے انتظام اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دی کامیابی اور عزت دے نال مالا مال فرمائے۔ جنہیں ساتھیہ نے یہ جامعہ سلفیہ دے زیر اہتمام پروگرامہ دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا ہے۔ اس مرکز دے جتنے بھی معاونین نے، منتظمین نے، ذمہ داران نے، اساتذہ کرام نے، اللہ تعالیٰ سبنا دی زندگی جوانی عمر اندر برکت فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کرنا میں ضروری سمجھنا، اس مرکز دے جامعہ دے یونیورسٹی دے جتنے بھی منتظمین، معاونین، ذمہ داران، امام، خطیب، استاد فوت ہو چکے ہیں، اللہ صبراً معاف فرما کے اپنے جنت دا مہمان بنا دے، سب کہہ دو آمین۔ حضرات محترم، میں انشاءاللہ الرحمن وباللہ التوفیق کی کوشش کروں گا کہ تہاڈا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے میری تہاڈی دوبارہ ملاقات دا کوئی چانس نہ بن پائے، زندگی دا اعتبار نہیں، سامہ دا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ تسی بھی سارے اللہ دے ولی اللہ دے گھر اندر تشریف فرماؤ، دعا فرمانا میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ سرزد نہ ہو جائے جس تا مینوں یا تسانوں فائدہ نہ ہوئے۔ میرے آن دا کا مقصد ہے تہاڈی تشریف آوری دا ٹائم دین دا کا مقصد ہے۔ بڑے ساتھیہ نے بڑی محنت کوشش کاوش کیتی ہے، میاں توصیف صاحب، چودھری طارق ریحان صاحب اور دیگر ذمہ داران یہ جڑے پروگرامہ دے انعقاد اہتمام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے دی محنت نے قبول فرمائے اور میرے تواڈے واسطے اللہ پاک نجات دا، عزت دا، کامیابی دا سبب اور باعث بنا دے، سب کہہ دو آمین۔ حضرات، حقیقی کامیابی دے حوالے دے نال کچھ چند باتاں میں تواڈیاں سماعتاں دی نظر کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ دوران گفتگو اگر میری زبان وچوں کوئی کرخت یا سخت جملہ نکل جائے تو خدا را اپنا پردیسی بھائی سمجھ کے درگزر کرنا۔ اللہ میرا گواہ ہے، میں کسی دی دل اداری نہیں چاہتا اور کسی دی محبت پیار نو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا۔ حقیقی کامیابی دا پیغام دینا چاہنا، حقیقی عزت دا پیغام دینا چاہنا اور حضرات حقیقی کامرانی دی میں بات کرنا چاہنا۔ ویسے میں یہ سمجھنا بیانات دی، خطابات دی، دروس قرآن دی، خطبات جمعہ دی، وعظ و نصیحت، تبلیغ، تقریر دی کوئی کمی نہیں۔ اگر کمی ہے تو فقط عمل دی کمی ہے۔ یہ بھی اللہ کو دعا کرے کہ اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حقیقی کامیابی پیسہ مل جانا حقیقی کامیابی دی دلیل نہیں، دولت مل جانا پیارے بھائیو حقیقی کامیابی دی گارنٹی دی ضمانت نہیں، گاڑی بنگلہ کوٹھی دا مل جانا، حضرات بزنس، جاب، نوکری، کاروبار، مال و متاع، برادری، خاندان، بیٹیاں دے جتھے دا مل جانا، ناد و نخرے والی بیوی دا مل جانا، حضرات کامیابی دی دلیل گارنٹی ضمانت نہیں۔ حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اعلان کر دیجئے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آقا اعلان فرمائیے گا اللہ جل شانہ جس خوش قسمت انسان نو جہنم کو بچائے گا، دوزخ کو بچائے گا، اگ کو بچائے گا اور اللہ جنہوں جنت دا مہمان بنائے گا او بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرات ایک بڑی قابل توجہ بات درد کرنا چاہنا، میرے علماء کرام جلوہ گر نہیں، یہ پیسہ، یہ دنیا، یہ مال، یہ کاروبار حضرات یہ اللہ پاک سارے نو دے دیا کردہ ہے۔ کوئی بندہ اللہ نو مننے یا نہ مننے یہ پیسہ یہ دنیا سب نو مل جایا کر دیے، لیکن پیارے بھائیو سنو حقیقی کامیابی جہنم کو نجات جنت دا داخلہ بغیر محنت دے نہیں ملنا۔ جہنم کو جناب آزادی حاصل کرنے واتے محنت دی ضرورت ہے، لوگ جنت پانے واتے کوشش سے کاوش دی ضرورت ہے۔ حضرات رات یاد نہ سنیے میں گل کو نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد، آقا دی تشریف آوری، آقا دی بے سو رسالت دا مقصد بھی یہی ہے
کہ اللہ دے بندے اللہ دی جہنم کو بچ کے تے رب دی جنت دے مہمان بن کے حقیقی کامیابی پا جان۔ حضرات میرے آقا تشریف لے آئے نے، لوگ حقیقی کامیابی دا پیغام لے کے آئے۔ آقا جہنم کو بچا کے تے نبی پاک جنت دا رستہ دکھان واسطے آئے نے۔ آئیے اللہ دا قرآن سماعت کیجئے اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان طیبہ سماعت کیجئے گا۔ توجہ کرنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر بولیے تھوڑا جے ہو رہا سرا کر لو، تھوڑی جی آواز کھول دے، اللہ تنہوں جزا دے۔ ادھر ساتھی گوڑے پکڑ کے بیٹھے اندرہ گوڑے چھوڑ دے آجے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے نبی نے گوڑے پکڑ کے بیٹھو تا منع فرمایا ہے، اسے آرو کے بیٹھو تے بیدار ہو کے بیٹھو۔ میں توڑا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، بات تھی توجہ فرماؤ تے کچھ چند باتا تو میں سناوا توڑے کا زیادہ چاہوا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر بولیے کوئی غیر شرعی حرکت میں توڑے کو نہیں کروانا، میں مناسب سمجھنا۔ میری زبان تے نا بار بار نبی پاک دا نام آنا، تسی درود پاک پڑھنا ہے، محبت نال پڑھنا ہے، پیار نال پڑھنا ہے، بڑی سنجیدگی نال پڑھنا ہے، نیکی سمجھ کے پڑھنا ہے، عبادت سمجھ کے پڑھنا ہے۔ حضرات رات یاد نہ سنیے، درود پاک پڑھنا ہے، انشاءاللہ میں نے حوصلہ ملے گا، تقویت ملے گی، میری تھکاوٹ لے جائے گی۔ توجہ فرمانا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طیباتی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پاکیدہ مقدس متخر افضل اعلیٰ اچھا سچا کلام نادل فرمایا۔ آئیے لوگ حقیقی کامیابی دا پیغام، حقیقی کامیابی دی دعوت دینا چاہن۔ آئیے جنت نو حاصل کرنا حقیقی کامیابی ہے۔ مال کی کائنات دا قرآن ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونیا خوش قسمت ہے وہ انسان ہے جن اللہ جہنم کو بچائے گا، اللہ جنت مہمان بنائے گا، بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ آیت رات یاد نہ سنیے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحیح بخاری دی روایت پیارے عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ وارضائے لوگ حدیث پاک بیان کر دینے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن جہنم دا تذکرہ کر دے پہنے، میرے پاک پیغمبر جہنم دی شدت حدت دا تذکرہ کر دے پہنے، میرے پاک پیغمبر جہنم دی تپش حرارت گرمی دیا گلہ کر دے پہنے، لوگ آقا جہنم دیا گلہ کر دیا فرمان لگے علماء کرام دلوہ کرنے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان صحابہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإن لم تجد فبکلمۃ طیبہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے صحابہ میرے امت لوگو محنت کرو، کوشش کرو، کاوش کرو، جستجو کرو، ایسے اعمال کرو کہ کسی نہ کسی طریقے جہنم کو بچ کے اللہ دی جنت مہمان بن سکو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے چاہے تو انو کھجور دا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا پہ جائے۔ اور لوگ ایک اور بھی گل کرنا چاہنا، کسی نیکی نو معمولی نہ جانو، کسی نیکی نو حقیر نہ سمجھو، کسی عمل نو چھوٹا نہ جانو۔ حضرات اگر للہیت تقوی خوف خدا خشیت الہی رزقی الحالے، حضرات عرض کرنا چاہنا تیری میری چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی نجات دا ذریعہ تے سبب بن جائے گی۔ توجہ فرمان میں کرویسی بخاری دا ترجمہ پیش کرا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ایک بندہ اللہ نو راضی کرنے واسطے اللہ نو خوش کرنے واسطے کھجور صدقہ کرے حالانکہ کھجور دا کنا کو وزن ہے کنی کوئی جناب دی کھجور دی حیثیت ہے کنا کو ویٹ ہے کوئی اتنی لمبی چوڑی جناب لمبائی چوڑائی موٹاپا اینا زیادہ نہیں حضرات ادبات عرض کرنا جانا کھجور دی حیثیت ہے کہ بچہ کھجور تے راضی نہیں ہوندا لیکن اللہ تیری عظمت و صدقے جاواں اللہ تیرا بندے نال پیار ہے میں اس پیار تو صدقے جاواں ایک کھجور تے بچہ راضی ہووے نہ ہووے میرا اللہ راضی ہو جاندا ہے اللہ راضی ہو جاندا جے حضرات اللہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے لوگ ایک بندہ اللہ نو راضی کرنا واسطے کھجور صدقہ کردہ ہے میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اللہ تعالیٰ کھجور نے ایویں پالدا ہے جو ایک بندہ اپنا جانور دی پرورش کردہ ہے اپنا جانور دی دیکھ بھال کردہ ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے کھجور بڑھ رہی ہے اس بدن لمبائی چوڑائی موٹاپا سے آدھا ہوندہ پہ آئے اور سونے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک کھجور بڑھ کے ایک پڑے پہاڑ دی منند بن جائے گی اللہ اپن بندے نو معاف فرما کے جنت دا مہمان بنائے گا بیسیوں ایسی احادیث نے اور بیسیوں ایسی مثالہ میرے سامنے نے کہ نبی پاک نے جنت بشارت سنائی ہے چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی نجات دا ذریعہ بن دیجئے چھوٹا تو چھوٹا عمل بھی لوگ جہنم کو چھٹکارے دا ذریعہ تے سبب بندہ ہے میں دعا کروں گا میرے اللہ ساڑھے دل و دماغ اندر نیکی دی محبت پیدا کر دے اللہ گناہ دے بارے نفرت پیدا کر دے آکھو آمین کہہ لو سانجی جی آمین ہے اللہ نیکی دی محبت پیدا کر دے اللہ گناہ دے بارے نفرت پیدا کر دے حضرات محترم درات اللہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقی کامیابی دا پیغام دیتا ہے لوگوں جہنم کو بچاندہ نبی نے پیغام دیتا ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ نے بھی یہی سوال کر لیا آئیے میں کہ ترمذی پاک دی روایت پڑھا صحیح ترمذی دی روایت پیار عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے فقط دو روایتہ سنا کے بات انہوں ختم کرنا ہے ذرا توڑی توجہ چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو بھی بڑا وڈا عمل دے درود پاک پڑھنا بھی بڑا وڈا عمل دے میں نہیں کولو کہہ رہے رسول اللہ نے فرمائے البخیل الذی ذکرت عندہ ثم لم یصلی علیہ جس بندے دے سامنے میرا نام آئے او بندہ درود نہ پڑھے بندہ بخیل دے سید جامع دی روایت نبی پاک نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکت شفاعت یوم القیامہ اجڑا خوش نصیب بندہ صبح شام لیل و نہار شب و روز 10 مرتبہ درود پاک پڑھے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آقا دی شفاعت نصیب فرما چھڑے گا لہذا پڑھ لیا کرو حضرات عرض کرنا جانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پڑھو درود پاک میں توڑے کو درود پاک آج پڑھوانا میں سبحان اللہ نہیں توڑے کو کہلوانی دل کرے تے کہہ لے جے نہ دل کرے تے نہ کھیا دے میں فقط درود پاک دی ڈیمانڈ کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ کرنے حضرات پیار عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ وارضانے میرے توڑے پیر مرشد امام الانبیاء علیہ السلام کو سوال کر لیا آقا سونے آئے من نجا آقا سونے نجات کیسے ہوئے گی من نجا جائیے تحفۃ العبدی اٹھا کے دیکھیے عقبہ بن عامر دا بڑا قیمتی سوال ہے بڑا جامع سوال آقا سونے آئے دنیا دی کامیابی کیسے ملے گی جہنم کو چھٹکارا کیسے ملے گا جنت دا سے ملے گا ایک اللہ پلے بنے دے عقبہ بن عامر دا سوال بڑا قیمتی سوال آقا سونے آئے اے دنیا دے بڑیاں تنگیاں بڑیاں سمیچاں بڑیاں پریشانیاں بڑے مصائب و علم دا سامنا کرنا پیندا ہے آقا سونے درائے رسالت فرمائیے گا انہا دکھاں کو نجات کیسے ملے گی چھٹکارا کیسے مل جائے گا آقا سونے کل قیامت دا دن ہوئے گا جہنم کو نجات کیسے ملے گی جنت دا داخلہ کیسے ملے گا
کدہ سونا سوال ہے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر نے کو 1.5 2 4 گھنٹے لمبا جوڑا بات خطاب نہیں فرمایا ہے، اور فیصلہ آبادیہ جامعہ سلفی اندر تشریف لے آنے والے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے مختصر مگر جامع آقا نے مختصر مگر جامع بات ارشاد فرمایا، نبی دے ارشادات عالیہ پلے بلے۔ حضرات ترمذی پاک دی روایت ہے، پہلا نبی دا پیغام کیے، اگر تو چاہنے کامیابی ملے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے، اے عقبہ بن عامر، عملک علیک لسانک، عملک علیک لسانک، ولیساک بیتک، وبکی علی خطیئتک۔ تین گلہ ترجمہ کرا، امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے، عقبہ بن عامر اگر کامیابی چاہنا ہے، تو بھی اگر کامیابی چاہنا ہے، فیصلہ آباد یہ گل پلے بنی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، اپنے زبان تے کنٹرول کریا کر، اپنے زبان تے پیرا دیا کر، اپنے گفتگو تے کنٹرول کریا کر، آوارہ نہ بولیا کر، گندہ نہ بولیا کر، لانتا نہ کریا کر، اتبرہ بادیہ نہ کریا کر، بےہودہ گلہ نہ کریا کر، بد کلامی نہ کر، بد زبانی نہ کر، بے مقصد گلہ نہ کریا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماد نے، عقبہ بن عامر زبان تے کنٹرول تو کر لے، اللہ دنیا دی عزت بھی نصیب فرمائے گا، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جہنم کو بچا کے جنت دا مہمان بنائے گا۔ آج دا پیغام پلے بنے آجے، اے میری تیری زبان کامیابی درا دے تے ناکامی دی بھی یہ وجہ بن دیئے۔ جو گالہ میں نے سمجھ آئی ہے نا، جو میں ٹر پر کے دیکھے ہے، تسی میرے نو زیادہ دانشوار ہو، فہم و فراست آلے ہو، اور تسی زیادہ پرے پہ چیتانو جان دے جے۔ میں تے کہ طالب علم ہے، معلم سبیان ہے، ایک چھوٹا جا نبی دی حدیث جا چوکیدار طالب علم ہے، جو گالہ میں نے سمجھ آئیے۔ حضرات اتفاق کرو گے، میرے تو آڈے معاشرے دیاں تقریباً 90% خرابیاں بیماریاں اس زبان دیاں پیدا کر دیاں نے۔ دوسرے لفظہ چا کہہ دیاں، اے میرے تو اڈے پلکے پاکستان دے تھانے کچہریاں عدالتہ اگر آباد نے تے اس زبان دے نجائز استعمال کرن دی وجہ تو آباد نے۔ جو میرا مشاہدہ ہے، اگر ہر بندہ، شیخ ابی برمان صاحب، ہر بندہ اگر یہ عہد کر لے کہ میں غلط بیانی نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولاں گا، جھوٹی گواہی نہیں دیاں گا، یقین جانو یہ تھانے کچہریاں بالکل ویران ہو جان گے۔ یہ بھی ہے کہ نہیں؟ ہے اللہ، پرواہی کوئی نہیں۔ جھوٹ بولنا، بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا، لان تان کرنا، اللہ معاف فرمائے، ساڑھے نزدیک جرم نہیں سمجھا جاندہ۔ حالانکہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو گلہ تھوڑی ایک رخت بھی ہو سکتی ہے نا، تو درگزر کریا جے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پانی دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ کرنے۔ حضرات رات یاد نہ سنیے، حبیب کبریہ علیہ السلام کولون صحابہ نے ایک سوال کر لے، اے سنیا دے، صحابہ کی دنیا کا سنیا، کیا مومن بندہ بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ آقا جی کیا مومن آدمی کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا بالکل مومن بندہ کنجوس ہو سکتا ہے۔ آقا سنیا کیا مومن بندہ بزدل ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں صحابہ، ایک مومن بندہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ آقا سنیا کیا مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لا کے جلوہ گر میرے آقا سیدھی ہو کے بیٹھ جاندے نے۔ آقا فرمایا صحابہ سلو، مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا؟ بولو خدا را ذرا سارے گریبان جموں پا کے سوچو ہے، اسی جھوٹ تا نہیں کدی بولے ہاں، غلط بیانی تا نہیں کدی کی تھی۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگوں مومن بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں دعا کروں گا میرے اللہ سانو صحیح زبان استعمال کرنے دی توفیق دے دے. اور ویروں میں بات درد کرن زبان دا صحیح استعمال کامیابی دی گارنٹی کامیابی دی ضمانت ہے. آئیے میں کو اللہ دا قرآن پڑھا تھوڑی توجہ چاہنا ہے. مال کی کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ایمان والو اللہ کو ڈر جائیے. اپنے زبان صحیح کر لیجئے. زبان صحیح استعمال کرو. مٹھا بولو چنگا بولو سوچ سمجھ کے بولو. اللہ 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 فائدہ کی ہوئے گا. لوگ میرے مالک دا قرآن یصلح لکم اعمالکم یصلح لکم اعمالکم. لوگو تسی اپنے زبان صحیح استعمال کرو گے اللہ توڑیاں ساریاں اے پریشانیاں دور فرمائے گا. اللہ توڑے معاملات درست فرمائے گا. زبان صحیح استعمال کریا کرو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ توڑے زندگی دے گناہ معاف فرمائے گا. آئیے ذرا اللہ دے نبی دی حدیث سنیے. صحیح بخاری دی روایت پڑھ دیں. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یشمل لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اسمل لہ الجنہ. امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں جرا بندہ دو چیزاں دے ضمانت دے گا. میں محمد کریم ضامن ہاں اللہ جنت دا مہمان بنائے گا. آئیے سودا کیجئے. امام الانبیاء علیہ السلام فرما جرا بندہ اپنے عزتی ضمانت دے دے. اشارتاً گل کریا کرنا ہے. جرا بندہ عزتی ضمانت دے دے غیرتی ضمانت دے دے حیا دی ضمانت دے دے اپنے جوانی دی ضمانت دے دے. سمجھ آگئی ہوئے کہ جرا بندہ زنا دے قریب نہ جائے گا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے لوگ جرا بندہ اپنے زبان دے ضمانت دے دے اور وعدہ کر لوے میں لانتا نہیں کروں گا غلط بیانیاں نہیں کروں گا گندیا گلا بےہودہ گلا نہیں کروں گا بد زبانی بد کلامی نہیں کروں گا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے لوگو سن لو میں محمد کریم ضامن اللہ جنت دا مہمان بنائے گا. نہیں سمجھ آئی. ایک شروع چ میں روایت سلسلہ سیادی پڑھ گیا. اس روایت الفاظ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے کے لوگوں ومن خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ. بڑی پیاری روایت حضرات در ترجمہ سنیے. میرے آقا دا فرمان صحابہ جرا بندہ اپنے زبان تے کنٹرول کرے گا اللہ دے عیباں تے پردے پائے گا. اللہ سانو بھی توفیق دے وے. اور ایک میں بڑی وڈی گل کر لگا غصہ نہ کرے آجے. میں اللہ دی قسمیں کسے بندے دی نیکیاں دا ٹھیکے دار نہیں. میں کسے بندے دی جنت دا نیک اعمال دی قبولیت دا ٹھیکے دار. لیکن میرے شیخ بیٹھے نے حضرات علماء کرام جلوہ گر نہ سنو حضرات نہ سننا. جس بندے دی زبان گندی ہے سنو میرے پاس جدی زبان گندی زبان آوارہ جرا بد کلام بد زبان گالی گلوچ لان تان کرنے والا ہر ویلے گندیاں گلا کرنے والا کفریہ کلمات بولنے والا ایسے بندے دیاں زندگی بھر دیاں نیکیاں ضائع ہو جان گیاں. اے بندہ جہنم دا ایندھن بن جائے گا. شیخ میں رسول اللہ کو سوال کیتا کہ آقا سونے
سب تو زیادہ لوگ جہنم سے کیوں جان گے؟ نبی پاک نے فرمائے الفم والفرج، زبان دی وجہ تو زنا دی بدکاری دی وجہ تو اکثریت لوگاں دی جہنم دا بارن بن جائے گی۔ کبھی سوچے ہے رمضان دا مہینہ گزر رہا ہے، جدی زبان گندی ہو دے روزہ دا فائدہ نہیں دے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ رسول معظم نے فرمایا لوگو جرا بندہ بد کلام بس زبان گالی گلوچ لان تان گندیا گلا کرنے والا، ایسے بندے دے بھوکے پیاسے رہندے بالکل فائدہ نہیں دے ہونا۔ سوچنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو بولو رب کو ڈرو ویرو ڈرو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمانے علی شان دا ترجمہ پیش کرنا چاہنا ہے۔ میرے آقا دا فرمانے کے لوگ ایک بندہ نیکیاں کر کر کے جنت نہ قریب ہو جایا کردا ہے کہ بندے دے جنت دے درمیان ایک برشتہ فاصلہ رہ جایا کردا ہے، گویا کہ جنت دے کنارے تے پہنچ گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے ایسا بندہ گندی زبان استعمال کرے، ایسا بےہودہ ایسی آوارہ زبان استعمال کردا ہے، آقا دا فرمان اس بندے دیاں زندگی بھر دی نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے، بندہ جہنم تے گردا ہے، 70 سال تک نیچے ہی چلا جایا کردا ہے۔ زبان درازی دی وجہ تو نبی پاک نے زبان درازی دے نقصانات بیان فرمائے، اور ایک روایت صحیح بخاری دی یاد ہے، سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو دو بندے اینا دا پسند نہ باس تقرار لڑائی جھگڑا کو بن گیا، آپس میں کوئی خیال بخیر ہو جاندی انسان جو ہویا، یہ دو بندے جھگڑ پہ لڑائی ہوگی جناب، ایک دوسرے نہ جناب اینا بول بلارا بن گیا۔ میرے آقا دا فرمانے کے لوگ ایک بندہ بڑا گناہگار ہے، خطا کار سیاہ کر، دوجا بڑا بندہ نیک ہے، بڑا متقی پرہیزگار بندہ ہے، اور کچھ لوگاں نوں اللہ معاف فرمائے اپنی نیکی تے بڑا مان ہوندا ہے، تقوی تے بڑا نمازہ تے بڑا مان ہوندا، اللہ معاف فرمائے۔ حضرات راتیان اے نیک بندہ متقی پرہیزگار بندہ اپنے مخالف نوں کہن لگا ہے تو ایڈا وڈا گنہگار ہے، اللہ دی قسم اللہ نے تینوں معاف نہیں کرنا۔ اینی گل ہی کیتی، کوئی ایڈی بڑی بات نہیں کی، اکو گل ہی کیتی ہے تو فلاں بھی گناہ کرنا ہے، فلاں بھی گناہ کرنا ہے، فلاں بھی گناہ کرنا ہے، تو اے بھی غلطی کردہ پہنا ہے۔ اللہ میری توبہ کہنے لگا تیریاں غلطیاں دی گناہ والی فرشت میرے سامنے آئے، اتنا بڑا تو پاپی اللہ دی قسم اللہ نے تینوں معاف نہیں کرنا ہے۔ امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگ اینی گل کیتی ہے، اے دی زندگی بھر دے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو ہمیں کون تینوں کنے اختیار دیتا ہے کہ تو جنت دوزخ دے فیصلے کردہ پھرنا ہے؟ تینوں کنے آکھے کہ میں انہوں معاف نہیں کرنا؟ ہائے اللہ، رسول اللہ نے فرمایا لوگوں اس بڑے جملے دی وجہ تو اے دی زندگی بھر دی نیکیاں ضائع ہو گئیاں، اور یہ جہنم دا ایندھن بن گیا۔ رسول اللہ دی حدیث دا ترجمہ کر رہے ہیں، توجہ فرمانا۔ امام الانبیاء دا فرمانے کے لئے اجر بندہ گناہگار خطا کر سیاہ کارے، اللہ نے انہوں اپنی رحمت المعاف فرما کے جنت دا مہمان بنا چھڑے آئے۔ اللہ سانو بھی آج دین کا ساری نصیب فرما دے، اللہ اپنے عمال دی حفاظت کرنی بھی توفیق دے ہوئے۔ یہ الگ ٹاپک ہے۔ حضرات امام الانبیاء نے فرمایا عملی کا لئی کا لسانہ کا، زبان تے کنٹرول کریا کر، دنیا آخر دی کامیابی تیرا مقدر بن جائے گی۔ دوسری گل ذرا تیار نہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے توڑے سمجھن والی گل جے، آقا نے فرمایا وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، زیادہ ٹائم کار گزاریا کر، زیادہ ٹائم حکمت کی ہے، زیادہ ٹائم کارن گزارے گا، زیادہ وقت اپنے بیوی بچوں دیں گا، پتہ چلے گا کون آندا ہے کون جاندا ہے،
زیادہ ٹائم اولاد نو دے گا پتہ چلے گا بیٹا کنیاں نمازاں پڑھدا ہے بیٹی کنیاں نمازاں پڑھ دی زیادہ ٹائم گھر اندر گزارے گا بچہ دے کردار دا لیل و نہار دا پتہ چل جائے گا زیادہ وقت گھر گزارے گا اپنی اولاد دی ذہن سادی تربیت کرے گا سونیا تیری بچے نیک بن جان گے نمازی متقی پرہیزگار عقیدے والے بن جان گے حضرات زیادہ ٹائم گھر گزارنا ہے اولاد نیک بن جائے گی دنیا عزت پائے گا کامیابی پائے گا اور اولاد دی وجہ تو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا اولاد نو ٹائم دینا کامیابی دا راز دے پر ساڑھے کو تو ٹائم ہی نہیں او مولانا شیخ صاحب ہر ویلے بندہ گھر وڑیا رہے تے چنگا نہیں جے لگدا لو ایویں بندہ اچھا نہیں رہندا بندے دی او عزت نہیں رہندی او پرسنالٹی نہیں رہندی او بندے دا روب نہیں رہندا ہر ویلے بندہ گھر وڑیا رہے اور دوسری گل یہ ہے کہ شیخانا میرا گھر جی نہیں جے لگدا میرا گھر دل نہیں لگدا میرا دل کردا میں نکل جاواں نس جاواں فرار ہو جاواں بھاگ جاواں مینوں گھر اچھا نہیں لگدا مولانا کہ میں دم شم کرو گا پھوکا شوکا مارو میرا گھر دل لگے اور مینوں کوئی وجہ نہیں سمجھ نہیں آتی میرا گھر جی کیوں نہیں لگدا میں کہا میں جاننا میں کہا تو ہے خواہ مخواہ تو ہے ایو کون دا میں کہ تیرے رنگا ویلا مشتنڈا جنہیں سارا دن سیاستیاں گلہ اوی گندہ اوی گندہ اوی برا اوی برا جنہیں سارا سیاستیاں مجلسہ اٹینڈ کرنیاں نے اور جنہیں سارا دن اللہ معافر میں ہوٹلاں دے بے کے چاواں دے کس لانے نے جنہیں پھٹے دے بے کے چاواں پینیاں نے چٹائیاں دے بے کے جنہیں سارا دن تاش کٹنے نے اور جنہیں سارا دن لوگا دے غیبتہ چگلیاں عیب لبنے اور انہوں کہتے ہیں خواہ مخواہ او دا کر دل لگدا چسکا پیڑا جو پہ گئی ہے بھائیو زیادہ ٹائم اپنی اولاد نو دیو اللہ تربیت کرنے بھی توفیق عطا فرمائے یہ الگ ٹاپک ہے میں کامیابی دا فارمولا مرد کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ زیادہ ٹائم کار گزاریا کر اپنے اولادی تربیت کرنی ہے اولادی ذہن سادی کرنی ہے اللہ دنیا آخر دی کامیابی دی سترن مالا مال فرمائے گا اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ایمان والو خود بھی اپنا فکر کرو خود بھی جہنم کو بچان دی کوشش کرو اور اپنے اولاد بھی جہنم تو بچان دی کوشش کرو اللہ 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 حضرات یار نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ زیادہ ٹائم کار گزاریا کر اور تیسری گل بھی ذرا پلے بنو اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگو اے عقبہ بن عامر وَبْكِيَ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ وَبْكِيَ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ سنو انہا دینا چنے اس جملے دی بڑی لوڑ جے وَبْكِيَ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ آقا دا فرمانے عقبہ بن عامر اپنے گناہوں نو یاد کر کے رویا کر غلطیاں نو یاد کر کے رویا کر ماضی نو یاد کر کے رویا کر اپنی بدعمالیاں نو یاد کر کے آنسو بہایا کر اے عقبہ بن عامر جدو مالک دے سامنے گناہوں نو یاد کر کے روئے گا اللہ رحمت دے دروازے کھول چھڑے گا اللہ دنیا دی کامیابی نصیب فرمائے گا جرا بندہ اللہ سامنے رون دی عادت پہلے اللہ مخلوق دے سامنے رون تو بچا لیا کردہ ہے حضرات اللہ دنیا دی عزت عطا فرمائے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے لوگوں جرا بندہ آنسو بہائے گا گناہوں یاد کر کے روئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جہنم کو بچائے گا جنت دا مہمان بنائے گا
اللہ میرے تیرے دل اندر بھی اپنا ڈر پیدا کر دے. اور سنو غصہ نہ کرے آجے, یہ اللہ دے سامنے رون دی عادت انہوں مل دی ہے جنہوں اپنے گناہ یاد ہون, اور جن نے ساڑھے طرح سارا دے لوگاں دے عیب لبنے نے, لوگاں دی کمزوریاں تلاش کرنیاں نے, او بھی گندہ, فلاں بھی پیڑا, فلاں بھی برا, وہ ہمیشہ رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر. جب پڑی اپنے گناہوں کی تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. حضرات ہی اللہ دے سامنے گناہوں نے یاد کر کے رون دی عادت توفیق انہوں ملے گی جنہوں اپنے گناہ یاد نے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ, بولو گل پوری کرا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ روایت سلسلہ صحیحہ اندر موجود ہے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمائے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا, ثلاثۃ لا تری اعینہم النار, عین بکت من خشیت اللہ, وعین حرست فی سبیل اللہ, وعین کفت عن محارم اللہ. حدیث دا ترجمہ سنو. امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا, تین طرح دی اکھاں ایسیاں ہون گیاں, تین طرح دی اکھاں ایسیاں ہون گیاں, جہنم دی آگ نہیں دیکھن گیاں. میرے آقا دا فرمانے کے لوگ ان تین طرح دی اکھاں جہنم دی آگ نہیں پہنچے گی. اللہ انہا تین طرح دی اکھاں جہنم کلا بچا کے جنت دیاں بہارا نصیب فرمائے گا. اللہ میں نے تو او اکھاں نصیب فرما دے. آکھو آمین. نوجوانوں جملے پلے بنیا. امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے تین طرح دی اکھاں جہنم چ نہیں جان گیا. اور میں تو ہمیشہ ایک پیغام دیا کرنا سادہ انداز دے اندر میں تو کہنا ہونا, حضرات ایتے صدا نہیں بیٹھے آ, ایتے صدا نہیں بیٹھے آ, رہنا تو اگے وس بیگانے پہنا تو, سونیا تیری ذات کسے نہیں ہو پوچھنی ہے, او تے عزتانے کو کار دیا, سن گلاں رب جبار دیا, سنیے تے دل نو ٹھار دیا. سنی چھڑ ایتھے سب کچھ جاویں گا, گل کفنی دو گد پاویں گا, اے تیرا مال کمایا رہ جانا, اگے نیکیاں کم سوار دیا. سمجھ آ رہی ہے نا. تین طرح دی اکھاں جہنم چ نہیں جان گیا. امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے نمبر دے سنو, عین بکت من خشیت اللہ, اللہ کو ڈر کے رون والی اکھ, اپنے گناہوں نے یاد کر کے رون والی اکھ, اپنی غلطیاں کمزوریاں نو یاد کر کے رون والی اکھ. میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اللہ ایسی اکھ دے رونے دے مل پائے گا. اللہ قیامت والے دن جہنم کو نجات نصیب فرمائے گا. بلکہ صحیح بخاری دی روایت ہے, ابی ہریرہ حدیث راوی نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ, ورجل قلبہ معلق بالمسجد, ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. ساری حدیث میں اپنے موضوع بیان کرا. امام علم بیان فرما ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ. توجہ, امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں ایسا بندہ جرا تنہائی ویچ بیٹھ کے کلیاں بہ کے اپنے گناہوں نے یاد کر کے روئے تی آنسو بہائے, کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ جہاں رات قیامت والا دن دی گرمی حرارت کو بچا کے اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. حضرات حقیقی کامیابی گناہوں نے یاد کر کے مالک دے سامنے رون دے اندر ہے. اللہ میں نے تنہیں یہ نعمت نصیب فرما دے.
میں تو اکثر کہنا ہونا جس بندے نو نا اے رمضان دے راتاں چ بھی رونا نصیب نہیں نہ ہویا سمجھو دا دل پتھر ہو گیا جے یقین دانو ڈر لگدا ہے واضح سنی تقریرہ سنی جانے جلسے سنی جانے قرآن سنی ٹس مس نہیں ہوتے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عین بکت من خشیت اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ڈر کر رونے والی آنکھاں اللہ جہنم کو بچائے گا اللہ جنت یہ بہارا نصیب فرمائے گا سنو وعین حرست فی سبیل اللہ اس جملے دے دو معنی نے اللہ دے راستے وچ پہرا دینے والی آنکھ اسلامی سرحداں تے جاگن والی آنکھ مجاہدین دا پہرا دینے والی آنکھ یا دوسرا معنی بھی بندہ ہے رات نو نماز واسطے جاگن والی آنکھ قیام اللیل واسطے جاگن والی اے تہاڈا جاگن دا مل پین لگا جے اللہ دے قرآن واسطے جاگن والی آنکھ نبی دی حدیث سے فرمان دے بیان واسطے جاگن والی آنکھ جرا بندہ رات نو قیام کرے نماز پڑھے تہجد پڑھے نوافل ادا کرے یا جرا خطیب خالص لوجہ اللہ دے رضا دے خاطر رات نو سفر کرے تقریر کرے بیان کرے نصیحت کرے وصیت کرے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو اللہ سے جاگن دا مول پائے گا اللہ سے آنکھوں جہنم کو بچا کے جنت دا مہمان بنائے گا اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون رات دی نماز تہجد قیام اللہ نے سوائے جنت دا صلہ کوئی نہیں رکھیا سبحان اللہ بشرطے کہ اللہ پاک دی رضا مندی مقصد ہوئے عین حرست فی سبیل اللہ نوجوانوں گل توڑی آئی دے امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں وعین کفت عن محارم اللہ صحیح تبرانی دی الفاظ نے وعین غزت عن محارم اللہ ایسی آنکھ جڑی اللہ دے حرام کردہ کمہ تا بچ جائے نجات کمہ تا بچ جائے نوجوانا اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا تنہائی گندی نہ کر خلوت گندی نہ کر تنہائی نہ پاک نہ کر موبائل اپنا پاک کر اکھاں پاک کر گدیے پچھرا نہ دیکھیا کر گدیاں تصویرہ گندے فوٹو گندے پروگرام گندی ویڈیوز گدیے ویب سائٹاں نہ کھولیا کر سونیا تنہائی پاک کر لے اکھاں در غیرت پیدا کر لے اکھاں در حیا پیدا کر لے اکھاں وچ ایمان پیدا کر لے سونیا اللہ دنیا دی عزت عطا فرمائے گا اور میرے آقا دا فرمانے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسے نوجوان جہنم کو بچائے گا جنت دا مہمان بنائے گا اور سیانے کہندے نے نیکی دا مزہ بھی جوانی چے تے گناہ دا مزہ بھی جوانی بندہ بوڑھا ہو جائے ہاں جی اللہ معاف فرمائے اللہ ہر ایک نو عزت والی عزت والی لمبی زندگی عطا فرمائے میں دعا کرے اللہ میرے بزرگاں نو کسے دا محتاج نہ کرنا کہہ دو آمین تو کہہ دو حضرات فائدہ اٹھا اپنے جوانی تو قوت شباب طاقت ہمت فائدہ اٹھا یہ الگ ٹوپک ہے اور جتنے اللہ نے قیامت والے دن مال دولت پیسہ اگر یہ متعلق سوال کرنا تو اتنے اللہ پاک نے میری تیری جوانی دے متعلق بھی سوال کرنا ہے اللہ تیاری دی توفیق دے وے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شروع سے روایت پڑھی سی، آئیے روایت پوری کرا دے، گل مکمل کرا۔ سلسلہ سیادی روایت انس بن مالک حدیث راوی نے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں، من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، بڑی وڈی گل جے، عمل چھوٹا جا جے، اجر بڑا جے۔ امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں، جرا بندہ اپنے غصے نو روکے گا، غصے تے کنٹرول کرے گا، اللہ انہوں اپنے عذاباں کو محفوظ فرمائے گا۔ اسی ہر ویر پر تول دے رہنے ہیں نا، طاقت وکھانی، برادری، خاندان، میری عزت، مقام، پرسنالٹی، شان، مولانا عزت نہ میں بدلہ نہ لوا تو میری انات عزت دا مسئلہ دے، حالانکہ بدلہ لین ال عزت نہیں مل دی، معاف کرنا ال عزت مل دی ہے۔ اور جی میں بدلہ لاں گا میری عزت ہے، انتقامی کاروائی کراں گا میری عزت ہے، مولانا میں ایسی تیسی کراں گا میری عزت ہے، نا۔ صحیح مسلم دی روایت، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، میرے شیخ جلوہ گر نے، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، حبیب کبریا دا فرمانے کے لوگوں، جرا بندہ معاف کر دے وے، غصہ نہ نکل لے، اعلیٰ دربی دا مظاہرہ، بڑے پن دا مظاہرہ کرے، فراخ دلی دا مظاہرہ کرے۔ امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں، جرا بندہ اپنے کسی مسلمان پائی نو معاف کر دیندہ ہے، اللہ سے بندے نو دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا۔ عزت معاف کرن اندر ہے، اور معاف کرن اندر کامیابی بھی دے۔ حضرات اللہ دا قرآن سنیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اللہ پاک نے کامیابی دا پیغام دیتا دے، اے لوگو جنت حاصل کرنے واسطے چھیتی کرو، جلدی کرو، دوڑو۔ کمپیٹیشن مقابلہ جنت لین وچ ہونا چاہیے، نہ کہ لڑائیاں وچ۔ حضرات اللہ دا قرآن ہے، لوگو جنت پان واسطے جلدی کرو، جس جنت دی چوڑائی اللہ نے زمین و آسمانہ دے برابر بنا دیتی ہے، او جنت متقین واسطے تیار ہے۔ وسادہ دا ترجمہ کرا، متقین کون نے؟ اللہ دا قرآن، لوگو ہر حال اندر اللہ دے رستے دنا پیسہ خرچ کرنے والے، اللہ 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 اپنا غصہ پی جانے والے، غصہ کم آج سوچ لے کے جائے ہر ایک معاف کر دینا ہے۔ یہ سوچ لے کے جایا جے کیسی معاف کیتا، کیوں جی معاف کیتا ہے؟ اسی اللہ معاف فرمایا، مسلمان ہے، او کوڑ حسد بغض او عداوت غصہ لے قبرن بڑھ جاتا، معاف نہیں کرتا، میں نہیں معاف کرنا۔ اللہ دا بڑا شکر ہے میرے تے مولانا الحمدللہ، میں شریفانہ شریفہ میں بدماشاں بدماشاں اٹ دا جواب پتھر نہ دینا جانا۔ مولانا اللہ دی میرے تے بڑی رحمت ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے جن نے میرے تے ظلم تے سیاتی کیتی ہے نا، حضرات جی میں تارے دکھا دے، انہوں نہیں پتہ میں بڑا کتا بندہ ہوا، سنتے نہیں جی، میں یہ کر دیں گا وہ کا ہر ویلے بس اللہ معاف۔ حضرات اللہ دا قرآن ہے، اے ایمان والو، غصہ پی جانے والے، معاف کر دینے والے، اے لوگ متقین ہیں، اے لوگ محسنین ہیں، اے لوگ مؤمنین ہیں، اللہ انہاں لوگانوں بہت بڑی جنت دا مہمان بنائے گا۔ اگر میں آقا دی سیرت طیبہ دے کچھ پہلو بیان کرا نا کہ نبی بھی معاف کر دے سن دے، وہ زیادہ ٹائم ہو جائے گا۔ اس نے درگزر کرنے کا پیغام دے رہا ہے کہ معاف کرنا ہے۔ حضرات عرض کر رہے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے، من کف غضبہ، ذرا غصہ روکے گا اللہ عذابہ کو لبا۔ آخری بات ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ، جرا بندہ اللہ کر معذرت کر لیندہ ہے، اللہ دی معذرت نے قبول فرمائے گا۔
جڑا بندہ اللہ کو سوری کر لوے، معافی منگ لوے، استغفار کر لوے، غلطی دا اعتراف کر لوے، اللہ جی بھول گیا غلطی ہوگی اللہ تو معاف کر، اللہ میرے کچھ نہ آکھی میں تیرا بندہ معاف کر دے۔ میرے آقا دا فرمانے کہ لوگو اللہ کا بندہ معذرت کرے، اللہ دی معذرت قبول فرمائے گا، اللہ جی توبہ قبول فرمائے گا، بلکہ اللہ گناہاں نو بھی نیکیاں بنائے گا۔ اے جڑے دن لنگ دے پے جن، اے راتاں تے گھڑیاں تے لمحات، اے رب کول معذرت کرن دے دن دے تے معافی منگن دے دن دے تے سوری کرن دے دن دے، اللہ پاک کول اپنے گناہاں دی معافی تے بخشش کروان دے دن دے۔ میرے علماء بیٹھے نے، رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگو اس بندے جا بدقسمت بدبخت بد نصیب انسان ہو ہی کوئی نہیں سکدا جس بندے نو ماہ رمضان ملے، ماہ غفران ملے اور بندہ اللہ کول گناہاں دی معافی نہ کروا لوے، او بندے جا بد نصیب کوئی بھی نہیں۔ اللہ میں دعا کرنا کسی نے بد نصیب نہ بنا، اللہ سارا نو معاف فرما دے۔ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، سبحان اللہ نہیں آمین آکھو یار، تسی سبحان اللہ تے لگے جے کدی جملے تے غور بھی کر لیا کرو، میں دعا منگدا پیا۔ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا، کلیاں بہ کے گلاں کریا کر بڑا مزہ آئے گا۔ چنگی ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں، آندے آندے ہوئی سانو دیر اللہ سونیا، گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، مچ گیا ساتھوں تے ہنیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، تیریاں عطاواں اگے ساڈیاں خطاواں کی، وہ میرا مالک ہے خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے، تیریاں عطاواں اگے ساڈیاں خطاواں کی، اللہ ٹنا دے مقابلے کی شیر اللہ سونیا۔ اللہ دا قرآن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اور میرے بندے معذرت کرنا تیرا کام ہے، سوری کرنا تیرا کام ہے، شرمندہ ہو کے معافی منگنا تیرا کام ہے، اور تیرے گناہوں معاف کر دینا میرے مالک دا کام ہے۔ اللہ کو دعا کرنا اللہ میں نے تنہوں محنت کرن دی توفیق دے دے، اللہ کوشش تے کاوش کرن دی توفیق دے دے، اللہ نیک بنا دے، متقی پرہیزگار اپنے پسندیدہ بندے بنا دے، اللہ زندگی شان والے ایمان والے دے دے، اور میرا مالک موت بھی شہادت اور ایمان والی نصیب فرما دے۔ ان لفظات اکتفا کرانگا، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔